اچھی طرح بات سمجھیں، جہاں سکھ ہو سکھ ہو سکھ ہو اور صرف سکھ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، اس کا نام جنت ہے۔ اور جہاں دکھ ہو دکھ ہو دکھ ہو، کوئی سکھ نہ ہو، اس کا نام جہنم ہے۔ اور جہاں سکھ بھی ہو دکھ بھی ہو، اس کا نام دنیا ہے۔ آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، جنت میں رہ رہے ہیں، تو پھر دکھ تو ہوگا، کبھی سکھ ہوگا کبھی دکھ ہوگا، کبھی سردی لگے گی کبھی گرمی لگے گی، کبھی بھوک لگے گی کبھی پیٹ بھر جائے گا، کبھی پیاس لگے گی کبھی شربت مل جائے گا، اور کبھی زیادہ ملے گا کبھی بالکل نہیں ملے گا، کبھی کمزوری ہوگی کبھی طاقت ہوگی، کبھی بی پی ہائی ہوگا کبھی لو ہوگا۔ یہ دنیا ہے۔ دنیا کو دنیا سمجھو، نہ دنیا کو جہنم سمجھو، نہ دنیا کو جنت سمجھو۔ جہاں صرف راحت ملے وہ جنت ہے، اور جہاں صرف دکھ ملے وہ جہنم ہے۔ اور دنیا وہ ہے جہاں کبھی سکھ ہے کبھی دکھ ہے۔ تو جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیشہ سکھوں کے تقاضے نہ کیا کریں، ہمیشہ راحت کے تقاضے نہ کیا کریں۔ ہم پابند ہیں شریعت کے، ہم پابند ہیں احکام خداوندی کے، ہم پابند ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے، ہم پابند ہیں کہ دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، بس ہم اس کے پابند ہیں، باقی سب باتیں چھوڑ دیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ ہاں اتنی بات میں ضرور کہتا ہوں، اس کو پلے باندھ لو۔ کبھی بات سمجھ نہیں آتی، مرید اور شیخ کی رائے میں اختلاف ہے، شاگرد استاذ کی رائے میں اختلاف ہے، اولاد والد کی رائے میں اختلاف ہے۔ اور والد سے مراد جاہل والد نہیں ہے، عالم سمجھنے والا۔ کیا مطلب؟ ایک حکم شرعی ہے، شاگرد کہتے حکم شرعی ہے، استاد پورا کیوں نہیں کرتا؟ مرید کہتا ہے شریعت کا حکم ہے، شیخ اس کو توڑ رہا ہے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہوتی، بسا اوقات حکم شرعی ایک نہیں ہوتا، دو ہوتے ہیں۔ اگر اس پر عمل کریں تو اس کا مسئلہ بنے گا، اس پر عمل کریں تو اس پر مسئلہ بنے گا۔ اب شیخ، مرشد، والد اور استاد یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے مرید کو اس حکم پر کب لے کر جانا ہے، استاد سمجھتا ہے میں نے شاگرد کو کب لے کر جانا ہے، باپ سمجھتا ہے اولاد سے کام میں نے کب کرانا ہے۔ اور اولاد جلد باز ہوتی ہے، مرید جلد باز ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے شیخ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ اس وقت بات سمجھ آتی ہے جس عمر کو شیخ پہنچا ہے، اس عمر کو جب یہ پہنچتا ہے نا تو پھر سمجھ آتی ہے کہ استاد جی ٹھیک فرماتے تھے، پیر صاحب ٹھیک کہتے تھے، فلانا ٹھیک کہتا تھا۔ ہمارا آج شورا کا اجلاس تھا، بڑی تفصیل سے میں نے اپنے اراکین شورا، سارے علماء ہیں، علم میں، تقوی میں، ورع میں مجھ سے بہت آگے ہیں، اور میں اپنے شورا کے ان تمام اراکین سے کہتا ہوں میں آپ کا علم، آپ کا تقوی مانتا ہوں، آپ میرا تجربہ مان لو۔ میں تمہارا علم اور تقوی مانتا ہوں، آپ میرا تجربہ مان لو بس۔ میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں، مصیبتیں آپ سے زیادہ جھیلی ہیں، مشکلات میں نے زیادہ برداشت کی ہیں، میرے تجربے کو سمجھو۔ اور بس اوقات علم اور مرتبے سے وہ بات سمجھ نہیں آتی جو تجربے سے سمجھ آتی ہے۔ اس پر میں ایک مثال آج کی مجلس میں دے دیتا ہوں، کبھی اس عنوان پر مستقل بیان ہوا تو پھر میں انشاءاللہ دلائل اور مسائل خوب دوں گا۔ ایک مثال یہ میں نے پہلے بھی کئی بار بیان کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ معراج کی رات گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے نیچے تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ کون سے آسمان پر؟ چھٹے آسمان پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے کیا لائے ہو؟ فرمایا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ سے چھوٹا ہوں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں نا، علم میرا کم ہے لیکن میرا تجربہ یہ 50 نہیں پڑیں گے، آپ اللہ سے کام کروا لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پہ 45 رہ گئی۔ کتنی ہیں؟ کہا جی 45۔ فرمایا حضور کچھ کام کروا لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر 40 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی؟ فرمایا 40 کا کام کروا لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں کہ 9 درخواستیں ہوئی ہیں۔ درخواست کا طرز ہوتا ہے نا، آج کے دور میں اب کاغذ لکھتے ہیں، ہم ویسے عرضی ہے۔ 9 درخواستیں، 9 سفر، اور اب کتنی رہ گئی؟ 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کام کروا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 سے کم میں کیا کروں؟ اب تو اللہ سے کہتے بھی حیات تھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آ گئی
آپ کی امت 5 پڑھے گی، ہم اجر 50 کا دے دیں گے۔ اب دیکھو علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہے، مقام اور مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہے، اور تجربہ اب موسیٰ علیہ السلام کا علم نہیں بول رہا، موسیٰ علیہ السلام کا تجربہ بول رہا ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما دیتے، موسیٰ تم کون ہوتے ہو مجھے مشورہ دینے والے؟ میں سید الانبیاء ہوں، میرا مقام دیکھو، اپنا مقام دیکھو، میرا مقام دیکھو، اپنا مقام دیکھو، اب کیسی بات کرتے ہو؟ میرا علم دیکھو، اپنا علم دیکھو۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کے تجربے پر اعتماد کیا ہے، تو ہم نالائقوں اور کمزوروں کا فائدہ ہو گیا ہے۔ اس لیے تجربہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، طول العمر طول التجارب، لمبی عمر سے لمبے تجربات ہوتے ہیں۔